بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ 27ویں پارہ کی جو صورتیں ان کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج جس صورت کا بیان ہے وہ ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہے۔ تو پہلے میں تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجہ وبست الجبال بسہ فکانت ہباء منبثہ وکنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضوعہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مکسوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع وفرش مرفوعہ ان انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الخنس العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین لمجموعون إِلَّا مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحَمِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولی فلولا تذکرون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون
بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا سادہ ترجمہ ہوگا۔ جب ہونے والی ہو لے گی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین کانپے گی، تھر تھرائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، اور جو سبقت لے گئے تو وہ سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہ میں۔ چین کے باغوں میں اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے، ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، کہ اس سے نہ اٹھیں درد سر ہو، کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھ والی حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا، اس میں نہ سنیں گے کوئی بیکار بات نہ گنہگاری، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام۔ اور داہنی طرف والے کیسے داہنی طرف والے، بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں، اور بلند بچھونوں میں۔ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہروں پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والی۔ داہنی طرف والوں کے لیے اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے،
جلتی ہوئی اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی ہٹ یا ضد رکھتے تھے اور کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ، بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر۔ پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو ضرور تھوہر بیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پئیں۔ یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، ہم نے انہیں پیدا کیا، تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس کے بارے میں اور ہم اس سے ہارے نہیں۔ کیا تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو، کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ، وہ پانی جو پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم اتارتے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری بد کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو بھلا بتاؤ، تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ تو اے محبوب، پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، محفوظ نوشتہ میں، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، اتارا ہوا سارے جہان کے رب کا۔ تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم اس سے زیادہ پاس ہیں تم سے، مگر تم نگاہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں میں سے ہے تو راحت اور پھول اور چین کے باغ، اور اگر داہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہو داہنی طرف والوں سے، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دنسانا۔ بے شک یہ اعلیٰ درجہ کی یقینی بات ہے۔ تو اے محبوب، تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت واقعہ اور اس سے پہلے والی صورت رحمان، ان میں کافی مشابہت ہے کافی باتوں کی، اور اس لیے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوٹے ہیں یا پیئرس ہیں، اور ان کو اکٹھا اگر دونوں کو پڑھیں ایک وقت تو زیادہ مفہوم مکمل ہوگا، اور اس پہ زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی اس کا
اس کو سمجھنے کی۔ تو یہ جو سورہ واقعہ ہے بہت اہم باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ یہ مکی صورتوں کا گروپ جو 7 گروپ ہے، یہ اس میں آخری صورت ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور جو قیامت کے واقعات ہیں اور جہنم دوزخ ان کا ذکر ہے، اور جو آخرت کا انکار جو کفار کرتے تھے اس کا ہے، اور ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت زیادہ یہ جو ہے نا ایڈریس کفار کو ہے، کفار مکہ کو یا جو قریش کو، تو وہ چونکہ انکار کرتے تھے آخرت کا، تو بہت زیادہ فوکس آخرت پہ ہے ان تمام جو ہے صورتوں میں، یا انظار آخرت ہے۔ تو اسی سلسلے کی یہ جو سورہ واقعہ ہے، اس میں بھی جو پہلی 7 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ہے یہ قیامت کا ہی ذکر ہے، کہ یہ واقعہ ہونے والی وہ جو قیامت ہے وہ لازمی ضرور ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں بالکل شک نہیں کرو، یہ ہو کر رہے گی، اور یہ جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں انکار کی۔ اور پھر یہ کیا، یہ کئی جو پستی والے دنیا میں جو بہت کمزور تھے، پستی والے تھے، غریب تھے، مسکین تھے، ان کو بہت اونچا اٹھا لے گی، اور جو بہت رتبے والے اور بہت مال پیسے والے اور بہت لازمی نہیں، مگر اس میں لکھا ایسے ہے کہ جو ان میں بہت ہوں گے ایسے جو دنیا میں بہت آسانی میں تھے اور بڑی ان کی نام تھا اور بڑی دولت اور سب، مگر یہ جو واقعہ ہونے والی جو قیامت ہے یا اس کے بعد کے جو ہے جزا اور سزا، وہ ان کو بہت نیچے لے جائے گی۔ جو نیچے لے جائے گی مطلب یہ ہے کہ وہ بہت مشکل میں ہوں گے اور مصیبت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر ذکر کیا گیا کہ یہ حالات جو قیامت کے وقت آئیں گے، کہ زمین جو ہے وہ کانپے گی، تھرتھرائے گی، پہاڑ ذرا جیسے اور بہت صورتوں میں یہ آ چکا ہے یہ بھی، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے تو بالکل جیسے اون جو ہے دنی ہوئی وہ ایسے اڑیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ذکر ہوا کہ کون کامیاب ہیں اور کون نہیں کامیاب۔ ان میں 3 گروپ ہو جائیں گے اس سب لوگوں میں سے، ایک تو دائیں ہاتھ والے ہو جائیں گے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک مقربین ہو جائیں گے جو بہت ہی زیادہ آگے ہوں گے ان سب سے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی قربت، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی، وہ ان سب سے آگے ہوں گے۔ یعنی 3 گروپ میں سب تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ اس میں بہت اہم ہے جو اس میں یہ ذکر آیا ہے اس کا۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے شروع ہو کے 56 آیت تک انہی کا ذکر ہے کہ جو یہ 3 گروپ والے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کہ ان کو انعام کیا ملے گا، تو ان کو کیا سزا ملے گی، تو ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ 56 آیت تک کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ تخلیق اپنی جو ہے مخلوق کی تخلیق ان کو ایڈریس کر رہا ہے کہ اور سوالیہ جو ہے نا خطبات میں کہ سوال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، 3-4 یہ سوال ہیں کہ کیا میں نے نہیں تجھے پیدا کیا؟ پھر اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے بالکل بے شک اللہ تعالیٰ آپ نے ہی ہمیں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیدائش میں تم نے کیا کیا، وہ تم نے تو بس ایک قطرہ منی کا ڈالا، تو اس کے بعد جو ہے نطفہ اور جو ہے علقہ اور مدغہ، یہ جو مراحل ہیں آگے انسان کی تخلیق، کیا تم نے یہ سب کچھ کیا؟ اس کا جواب ہمیں دینا چاہیے نہیں یا رب تعالیٰ یہ سب آپ نے کیا، ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال ایسے کر رہا ہے۔ پھر یہ سوال کیا کہ یہ جو صورت میں بناتا ہوں ماں کی پیٹ میں، تو کیا یہ تم بناتے ہو؟ اس کی آنکھیں کیسی ہوں، ناک کیسا ہو، اس کا سارا باقی تشکیل جو جسم کی ہے، تو اس میں روح کون ڈالتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب یا اللہ ہم تو بالکل اس قابل نہیں، یہ سب تم ہی کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس انداز میں انسان سے سوال بھی کرتا ہے، جواب بھی معلوم ہے، مگر تاکید کے لیے یہ سوال ہے کہ سوال جس میں جواب بھی معلوم ہے، مگر پھر ہمیں جواب دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ایسی آیات آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو سوال کرتا ہے، تو ہمیں
بول کے جواب دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، نہیں یا اللہ یہ سب ہماری کہاں قدرت، ہماری کیا حیثیت، سب آپ ہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کھیتی میں بیج تم ڈالتے ہو تو اس کے بعد کون اس کو اگاتا ہے، فصلیں اور درخت اور ہر چیز اور ہر مخلوقات۔ پھر یہ سارے سوال، پھر پانی میٹھا کہاں سے آتا ہے، بادل تم بادل لے کے آتے ہو، پانی تم بارش تم گراتے ہو، یا اللہ نہیں ہم تو نہیں گرا سکتے۔ تو یہ سب جو ہے، پھر آگ کا کہ جنگلوں میں جو لوگ ہوتے تھے عرب، تو ان کو آگ کہاں سے ملتی تھی؟ وہ آگ ہوتی تھی، وہ درخت ہوتے تھے جو نا خاص قسم کے درخت ہوتے تھے جن کی دو ٹہنیوں کو رگڑتے تھے، اور وہ سوکھی ہوئی بھی نہیں ہوتی تھی، تازہ جو ہے وہ اس کو نکال کے اور ان کو تو اسے آگ نکل، خاص قسم کے درخت ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو یہاں جنگلوں میں تم آتے ہو، اس سے جو ہے نا سفر میں اور مسافت میں اور صحراؤں میں، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو جھاڑیاں ہیں جس کے ٹہنیوں سے تم آگ جلاتے ہو، اور آپ نے کام کیا یہ تم آگ جلاتے ہو؟ تو وہ نہیں یا اللہ میں کہاں کر سکتا ہوں، میری کیا قدرت ہے، یہ آپ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ تسلیم کرنا کہ ہماری کیا حیثیت ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور وہ اپنی تخلیق اور اپنی مخلوقات اور اس کی عظمت اپنی اور قدرت اور اس کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کو تسلیم کرنا اور شکر ادا کرنا۔ یہ 7 نعمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، نعمتوں کا شکر کرنا اور اس کی تخلیق کا اقرار کرنا کہ ہمارا کیا باس ہے، یا اللہ تیری نعمتیں ہیں، تو نے چاہا دی، تو نہیں چاہتا تو نہیں دیتا۔ تو پھر آگے بہت جو ہے نا یہ اہم آیت فسبح باسم ربک العظیم، اور یہ 2 دفعہ یہ سورت میں بے حد نہایت ہی عظمت والی یہ آیت ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی جو ہے انہیں بیان کرتا ہے، وہ انسان ہے یا کوئی اور ہیں۔ تو بہرحال یہاں حضور پاک کو بھی خطاب ہے، ہمیں بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی پاکی ہر وقت بیان کریں۔ اور اس صورت میں یہ 2 دفعہ، ایک یہ اور ایک آخری جو آیت ہے جو ختم ہوتی ہے، تو وہاں بھی یہ ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ یہ جو آیت جب آئی تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس آیت کو جو نماز کا رکوع ہے اس میں رکھو، سبحان ربی العظیم اسی سے لیا گیا۔ کہ پھر سورۃ اعلیٰ کی جو آیت آئی تو اس سے پھر سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں تو وہ اس سے لیے، بہت ہی یہ دونوں عظمت والی ہیں یہ بھی، اور وہ سورۃ اعلیٰ میں جو ہے، اور جتنی مسبحات اور تسبیحات والی جو صورتیں ہیں ان میں جو بھی ایسی آیات آتی ہیں وہ بہت ہی مبارک ہیں اور بہت ہی عظمت والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی بیان کر رہا ہے کہ بے حد عظیم کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ محفوظ جگہ پہ لوح محفوظ میں جو اصل ہے اور اس کا جو نسخہ ہے وہ آپ کے پاس ہے اصل، اور اس کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ جب سب چیزیں آپ کو بیان کر دی ہیں اور اس کے بعد بھی تم اس کو جھٹلاتے ہو، کیوں جھٹلاتے ہو اس کو؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تجھے یاد آئے گا یہ سب قرآن اور نیکی کی باتیں اور اچھائی اور اللہ کے نام کا خرچ کرنا، اور یہ سب کو جب گلے میں تمہاری جان اٹک جائے گی، یعنی نزع کے وقت اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت انسان سوچے گا اوہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا۔ تو اس کے پاس اس کے عزیز اقربا بھی ہوں گے، ڈاکٹرز ہوں گے، سب کچھ، کوئی اس کو نہیں بچا سکے گا کتنی بھی کوشش۔ جب اس کا وقت آ گیا تو سب بے باس ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو کہو تمہیں بچا لیں، تمہاری زندگی واپس دے دیں، تو کہو نہیں یا مولا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، زندگی موت کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کے بعد پھر وہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں ان کے انعامات یہاں آخری آیات میں بتایا کہ ان کے لیے کیا ہے، اصحاب الیمین کے لیے کیا ہے، اور اصحاب المشأمہ جو ہے ان کے لیے کیا ہے، اور یہ مقربین جو ہے ان کے لیے، اور آخری آیت فسبح باسم ربک العظیم۔ تو یہ تقریباً میں نے اس کی تشریح بتائی دی ہے، اور یہی تفسیر بھی یہی ہے، مگر میں نے جو لکھی ہوئی زیادہ تفصیل میں ہے اس کی تفسیر، تو وہ اب بیان کرتا ہوں، اور کچھ تھوڑا وقت زیادہ لگے گا۔ زیادہ حصہ اس کا مختلف میں نے مدد لی تفاسیر سے، اور زیادہ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ جو ہے تفسیر ابن کثیر
اور تفہیم القرآن، اور ڈاکٹر جو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں، ان کی جو ہیں خطبات اور لیکچرز، ان کی تفاسیر اور کچھ اور بھی. تو یہ مختلف جو میں اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے، اور ان کو یہ سبھی جو ہے نا اب زندگی میں اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. تو یہ 1 سے 12 آیات جو ہے اس کی تفسیر ایسے ہے. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص ہر رات کے وقت اس سورہ کو پڑھ لیا کرے گا، اب اس سورہ کی فضیلت کا یہ ہے حدیث، پڑھ لیا کرے گا، اسے ہرگز فاقہ نہ پہنچے گا. اور وہ اپنی لڑکیوں کو بھی اس سورہ کو ہر رات پڑھنے کی نصیحت کر، ان کی لڑکیاں ہوں گی، شاید غالباً یہی ہے کہ لڑکے ہوتے تو ان کو بھی کرتے، یعنی اولاد کو، یعنی خود بھی پڑھو اس کو رات کے وقت، اور اولاد کو بھی پڑھنے کی تلقین کرو، اور اس سے آپ کی مشکلات، مصیبتیں، خاص طور پہ مالی مصیبتیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی. جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، یعنی قیامت، یا جب ہو پڑے گی، ہو پڑنے والی، یہ بھی وہی قیامت. واقعہ سے اس سے مراد قیامت ہے. قیامت کے 3 مراحل ہیں. قرآن کے مطابق 2 نفقے ہیں، جبکہ احادیث کے مطابق 3 نفقے ہیں. پہلا نفقہ جو پہاڑ زلزلہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین برابر کر دی جائے گی. دوسرا نفقہ جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا. اور تیسرا جب موت کے بعد حساب کے لیے اٹھایا جائے گا. نفقوں کے درمیان کتنی مدت ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں، واللہ عالم. واقعہ کے لیے، قیامت کے لیے قرآن کریم میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں الساعہ یعنی وہ گھڑی، وہ وقت، اور الحاقہ آیت جو ہے 15 میں ہے، یعنی وہ وقت، یہ حق ہے اور امر ہے، یقیناً ہو کر رہے گا، اسے نہ کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس کا وقت آگے پیچھے کر سکتا ہے. اور القاریہ جو سورۃ القاریہ بھی، وہ بھی اس کا نام دیا گیا، کھڑکھڑانے والی. لفظ سورۃ المعارج اور سورۃ المرسلات میں بھی الفاظ یہ آتے ہیں. یہ مکی صورتوں کے ساتھ جو گروپ ہیں اس میں 7ویں صورت ہے. یہ ایسا ہی مضمون ان جگہوں پر بھی آیا ہے. الحاقہ آیت 15، الشورى آیت 47، اور سورہ طور اور سورہ المعارج کی 1 آیت، اور سورہ الانعام کی 73 آیت، سورہ زلزال کی 1 آیت، سورہ حج کی 1 آیت، سورہ مزمل کی 14 نمبر آیت وغیرہ. ان میں بھی یہ واقعات جو ہے اس کا قیامت کا جو مراحل ہیں اور ذکر ہے، تو یہ ان میں بھی ہے. اس کے علاوہ اور بھی صورتوں میں ہے، بہت صورتوں میں. جب وہ آنے والی ہو پڑے گی، جب یہ کافر جھٹلاتے ہیں، جس کو کافر جھٹلاتے ہیں، تو اس سے کوئی نہ پس و پشت ڈال سکے گا. بہت لوگوں کو یہ عزت میں اونچا کر دے گی گویا، اور بہت لوگوں کو یہ پست اور نیچا کر دے گی. گو دنیا میں جو لوگ بہت پست تھے اور جن کی قدر نہیں تھی، ان کو یہ بہت اونچا کر دے گی اور جنت نعیم میں پہنچا دے گی. اور خدا کی نافرمانی کرنے والے بہت لوگوں کو نیچے اور ذلیل کر دے گی، جو کہ دنیا میں بہت اونچے مقام اور عزت والے سمجھے جاتے تھے، وہ انہیں نیچا کر دے گی. وہ زمین پر ہر چیز کو تہہ بالہ کر دینے والی آفت ہوگی، جب زمین زلزلہ کے ساتھ ہلاک کر برباد کر دی جائے گی، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، جیسے کہ اور بہت مقامات پر قرآن میں آیا ہے. پھر فرمایا کہ لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک جماعت عرش کے داہنے ہاتھ اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں لیے چلے گی، یہ جنتیوں کا گروہ ہے. دوسری جماعت عرش کے بائیں جانب اپنے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں لیے ہوگی، یہ سب جہنمی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس
جو جہنم کا جو ہے ان میں نہ ہو، ہم جو ہے نا ہمیں جنتیوں والے بلکہ اللہ تعالیٰ مقربین میں رکھے۔ سب سے زیادہ ہی دعا اچھی مانگنی چاہیے۔ تیسری جماعت ان کے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی، یہ خاص الخاص جنتی ہوں گے۔ ان میں جو ہے نا بہت رسول ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی مقرب جو بہت بندے ہوں گے وہ اس میں ہیں۔ جیسے کہ اور جگہ ہے سورۃ فاطر میں ہے 32 سورت، یہاں بھی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، اور دوسری جگہ آیا ہے آل عمران میں بھی 33 جو صورت ہے اس میں 33 صورت۔ اس کے بعد تفسیر آیات 13 سے 26 تک جو ہے فرمایا کہ مقربین خاص کی زیادہ تعداد پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور قلیل تعداد پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ ان اولین و آخرین کی تفسیر میں کئی قول ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اگلی امتوں میں مقربین خاص کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تھوڑے ہوں گے۔ اس آیت پر صحابہ کو تشویش ہوئی کہ حضور کی امت میں کم کیوں؟ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سن کر حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اگلی امتوں میں سے بہت لوگ سابقین میں داخل ہوں گے اور ہم میں سے کم لوگ؟ اس کے ایک سال بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ واقعہ یہ جو ہے، یعنی کثیر تعداد ہوگی پہلے لوگوں سے اور بہت تھوڑی تعداد پچھلوں میں سے، تو حضور پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، سنو، حضرت آدم سے لے کر مجھ تک صلح، اور صرف یعنی ایک جماعت ہوگی، ایک حصہ ہوگا، اور صرف میری امت کے لیے صلح، یعنی پچھلی جتنی امتوں میں سے ہوں گے میری امت میں سے وہ سب ملا کے ہوں گے، یعنی بہت بہت تعداد آپ فکر نہیں کرو۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وہی جب آئی تو پھر تسلی صحابہ کو ہوئی کہ نہیں، کم نہیں ہوں گے ہمارے میں۔ ہم اپنے اس صلح کو پورا کرنے کے لیے ان حبشیوں کو بھی لے لیں گے، یعنی اتنی گنجائش ہوگی جو حبشی ہیں جن کا کوئی شاید پورے مسلمان بھی نہیں تھے مگر کافی چیزوں کو مانتے تھے، تو ان کو بھی اب لے لیں گے، جو اونٹ کے چرواہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک ہونے کی شہادت، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کی بھی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ ہر نئی امت کے پہلے شروع کے لوگوں کی خاص مقربین کی تعداد بنسبت اسی امت کے آخر کے لوگوں کے بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت لوگوں کے ایمان اتنے پختہ نہیں رہیں گے جیسے کہ شروع کے امتیوں کے ایمان۔ بہت مفسرین کا اس پہ زیادہ اتفاق ہے کہ ہر ایک امت میں زیادہ پہلے جو امتی ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے مقربین میں، اور اگلے میں جو ہے وہ کم ہوگے۔ بعض کا کہ تعداد نہیں ہے، ان کی نسبت جو ہے پوری آبادی کی وہ بھی مراد ہے، بہرحال مختلف ہیں اس میں۔ پھر فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جنت میں ان ایمان والوں کو اپنی نعمتوں سے اچھی زندگی سے نوازے گا۔ ان کے لیے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تکیے سجائے جائیں گے، اور ایسے لڑکے جو ہمیشہ جوان رہیں گے، آب خورے اور آفتابے اٹھائے انہیں بہترین مشروبات پیش کریں گے جن سے نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی عقل میں فتور یا نشہ ہوگا۔ وہ انہیں بہترین میوے، پھل، خاص پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جو ان کی پسند کے مطابق اور انہیں مرغوب ہوں گے۔ پھر ان کے لیے خوبصورت گوری بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ یہ ہے ان نیک لوگوں کے اعمال کا صلہ۔ یہاں زندگی پرسکون بغیر بکواس گناہ کے ہوگی، صرف ہر طرف سے آواز آئے گی، سلام سلام، یعنی خوش آمدید تم کو اس جنت میں، جیسے کہ اور جگہ فرمایا سورۃ النساء 43 آیت، الصافات میں 49 اور سورہ رحمان میں بھی آیا ہے، سورۃ غاشیہ کی 11 آیت ہے، سورہ ابراہیم کی 24 آیت، یہ اور مختلف جگہوں پہ بھی ایسا ہی بیان آیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر آیات 27 سے 40 تک۔ اس سے پیشتر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقین کا حال بیان کیا ہے،
یعنی مقربین کا۔ اب ان آیات میں ابرار یعنی جو مسلمان مومن ان سے نچلے درجے کے جو ہیں، جو سابقین سے کم مرتبہ ہیں، یہ دانے ہاتھ والے ہیں، ان کی کیا ہی اچھی باتیں، اور ان کے لیے بغیر کانٹوں والی بیریاں، گنے کیلوں کے درخت اور لمبے لمبے سایہ دار درخت اور بہترین میٹھے پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے پھل، اور ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ روایات میں ان نعمتوں اور پھلوں کی اقسام اور خوبیاں بیان ہوئی ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ سب جنتیوں کے پسندیدہ، خوش ذائقہ اور کبھی نہ ختم ہونے والے ہوں گے۔ جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ ان کے اونچے فرش ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنایا ہے، جو کہ سب ہم عمر ہوں گی۔ دنیا میں وہ جس عمر میں فوت ہوئی ہوں گی، وہاں بھی جنت میں وہ جوان کنواریاں بہت خوبصورت، پرکشش، محبت کرنے والی ہوں گی۔ پھر اس سے پہلے آنے والی آیت 13 کے تسلسل میں فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سے کثیر تعداد ہوگی اور پچھلوں میں سے بہت بڑی تعداد ہوگی۔ اس سے مختلف اقوال ہیں، یعنی کیا یہ ہر نبی کی امت کے اگلوں اور پچھلوں کی بات ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب امتیوں کے لوگوں کی تعداد اور حضور کی امت کے لوگوں کی تعداد کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن لگتا ہے کہ یہ تعداد کی بجائے لوگوں کی کل تعداد کی نسبت مراد ہو، واللہ اعلم۔ اب تفسیر آیات 41 سے 56 جو ہے اس تک۔ پہلی آیات میں سابقین یعنی خاص مقربین اور اصحاب یمین یعنی دائیں ہاتھ والے ابرار جنتیوں کا بیان ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کا بیان، بائیں ہاتھ چلنے والے، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا دوزخ میں کیا حال ہے۔ فرمایا کہ بائیں ہاتھ والوں کی ہر جو نصیبی کا کیا کہنا، ان کی بد نصیبی کا کیا کہنا، یعنی کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہیں، ان کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں اور سخت عذاب، ان کے لیے پینے کے لیے گرم پانی، رہنے کے لیے گرم ہوا اور سرد اور سیاہ دھوئیں کے سائے والی جگہیں، جہاں نہ ٹھنڈک ہو اور نہ ہی آرام ہوگا۔ بے شک یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بہت آسانیوں اور نازوں میں پلے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گناہ خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان کی معاونت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہڈیاں ہو جائیں گے اور کبھی دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، کبھی ہمارا حساب نہ ہوگا، جیسا کہ قرآن نے متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسول کے ذریعہ متنبہ کیا تھا، مگر انہوں نے رسولوں اور آخرت کے اس دن کو جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو، یقیناً یہ اور اگلے پچھلے سب اس دن جمع کیے جائیں گے اور ان جھٹلانے والے گروہوں میں ہوں گے۔ نافرمانوں کو سخت عذاب ہوگا، کھانے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے تھور کا درخت، پینے کے لیے کھولتا پانی ہوگا، پیالے اونٹوں کی طرح۔ عرب میں ٹھنڈا پانی جب سخت پیاس ہو ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے جنتوں کے لیے ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے سایوں کی ذکر کیا گیا ہے، جبکہ جنتیوں کے لیے جو کہ جنتیوں کے لیے ہوگا، اور اس کے برعکس دوزخیوں کے لیے نہایت گرم پانی، بد مزہ خوراک، گرم ہوائیں اور گرم سائے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے قیامت کے دن کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا ان کے، وہ جو جھٹلاتے تھے، یعنی نبی کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے، اللہ کو کا شریک کرتے تھے، آخرت کا دن اس کو جھٹلاتے تھے۔ تفسیر اب آیات 57 سے 62 تک۔ پہلے والی اہل شمال یعنی بائیں ہاتھ چلنے والوں کا حال اور سزا کا بیان ہے پہلے والی آیات میں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ تم نے کیوں نہ سوچا
اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ تھے بائیں ہاتھ والے جو دوزخی، ان کے تم نے کیوں نہ سوچا اور اس بات پر غور کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ کی پیدائش کے مراحل پر غور کیوں نہیں کیا؟ تو ہر عقل مند جو اگر غور کرتا تو اس نتیجہ پر ہی پہنچتا کہ اللہ کے سوا اور کون خالق ہو سکتا ہے، وہ خالق جو بہت قدرت اور طاقت رکھتا ہے، سب جہانوں کو چلانے والا واحد حکمران ہے، حیات و موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ کیا تم کسی کی موت کو ٹال سکتے ہو؟ یقیناً نہیں۔ کیا وہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر موت دی اور پھر دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا؟ یقیناً اس کی قدرت ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، جس میں تمہیں پیدائش، موت اور بے شمار دوسرے نشانیاں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس قرآن پاک میں ہے، کیوں غور کر کے سبق حاصل نہیں کرتے؟ جیسا کہ یہاں ان آیات میں آیا ہے، سورہ الروم 27 آیت، یاسین کی 77 آیت، سورہ قیامہ کی آیت 3، ان میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سب کچھ جو تمہیں بتایا گیا تھا، نشانیاں دی گئی تھیں، نبی بھیجے گئے تھے، پیغام بھیجے گئے تھے، بار بار تجھے بتایا گیا تھا کہ کیا انجام ہوگا اگر نہ ماننے والے، جھٹلانے والوں کے، تو نے کیوں نہیں غور کیا دنیا کی زندگی میں، کیوں نہیں سوچا اس پہ، اور تو انکار کرتے رہے، جھٹلاتے رہے۔ جھٹلانا دو طرح سے ہے، ایک تو ہے قول سے جھٹلانا، پھر دوسرا ہے کہ دل سے، اور تیسرا ہے کہ عمل سے۔ اگر آپ قول سے مانتے بھی، ہمیں یہ ہمارے لیے زیادہ موضوع ہے کہ ہم اگر قول سے مانتے بھی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، اور جو آخرت کا ہے کہ ہوگا اور موت ہوگی، موت تو آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا، تو آخرت کا بھی مانتی ہیں، منہ زبان سے تو مانتی ہیں، لسان سے، مگر کیا دل سے بھی، گہرائی دل سے یہ مانتے ہیں آخرت کا؟ اور کس حد تک ایمان ہے اس کا؟ کیا اتنا ہی ایمان ہے جتنا موت کی یقینی ہے، اتنا ہی ہے؟ اتنا ہو تو ہر آدمی مومن بن جائے گا۔ اور پھر یہ کہ یہی اسی پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور پھر کیوں نہیں کرتے، کہ یاد نہیں کیا زندگی میں کہ آپ جو ہے نا وہ متعدد بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور جہنم کے عذاب سے ڈرو اور نیک کام کرو اور سیدھا راستہ جو ہے اس پہ اختیار کرو۔ تو آپ نے کو چوائس دیا تھا دو راستوں کا، آپ نے جہنم والا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا، تو آپ اس کا انجام بھگتیں گے آپ۔ اس کے بعد تفسیر ہے 63 سے 74 آیت۔ پہلے والی آیات کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں سے مزید سوالات کر رہا ہے تاکہ انہیں نصیحت آ جائے۔ ان سے صرف ان سے ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ سب جو بھی چیز ان کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ ہمارے لیے بھی ہدایت اور نصیحت، اور بالکل اتنا ہی حکم، وہ کمانڈ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ان سے سوال کیا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ جو کچھ تم بولتے ہو اور تمہاری خوراک اس سے ملتی ہے، اسے کون لگاتا ہے، تم یا ہم؟ تم تو صرف بیج ہی ڈالتے ہو، اور وہ بھی ہمارا ہی پیدا کیا ہوا۔ بیج ڈالنے کے بعد کیا ہم ہی نہیں جو اسے میٹھا پانی دیتے ہیں، اسے اگاتے، جو اسے میٹھا پانی دیتے ہیں، زمین کی زرخیزی، مناسب موسم، مناسب ہوا، سورج کی گرمی وغیرہ مہیا کرتے ہیں، جن کی بنا پر سب فصل اور درخت اور دیگر اشیاء تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے ہم اگاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں متعدد اور مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر تم عقل کے ساتھ غور کرو تو اسی نتیجہ پر پہنچو گے کہ یہ سب ہمارے اختیار میں، اللہ تعالیٰ کے یعنی اختیار میں ہی ہے، کہ تمہاری فصل بیج ڈالنے کے بعد پانی کو مہیا کرنا، یا بہت زیادتی کا پانی، یا کھاری پانی ہو جانا، یا طوفان یا مناسب آب و ہوا کا نہ ہونا سے برباد ہو سکتی ہیں، یعنی فصلیں برباد بھی ہو سکتی ہیں ان وجوہات کی بنا پر، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔
پھر تم ہمارے شکر گزار کیوں نہ. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ یہاں کیا کہ شکر گزار، جیسے میں نے پہلے بیانوں میں بتایا سورہ تکاثر میں اور بھی جگہوں پہ، اور سورہ تکاثر میں میں نے بتایا تھا کہ سورہ شکر نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ آیات میں، سورہ رحمان میں 31 مرتبہ جو ہے نا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کو یہ مانتے ہی نہیں، تم تو انکار کرتے ہو میری نعمتوں کا. تو پھر میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ سب جب میں پڑھتا تھا کہ شکر اللہ تعالیٰ، انسان شکر نہیں کرتا، انسان شکر نہیں کرتا، ذہن میں آیا کہ کیسے شکر اللہ تعالیٰ مانگتا ہے. تو میں نے سوچا کہ نہیں، جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر نہیں ادا کرتا، وہاں رک جانا چاہیے، رک کے غور کرو، سوچو، اپنے اندر دل سے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں یا اللہ ہم نہ شکرے نہیں ہیں، شکر کرتے ہیں، ہمیں توفیق دو اور معافی دو. جیسے پہلے ہم نے شکر نہیں کیا، شکایت تمہاری شکایت ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تسلیم کرو. اور پھر میں نے یہ کہا کہ یہ رک کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگو. اور یہ ہے شکر زبانی، اور پھر جتنا گہرائی سے کرو قلب سے تو یہ قلبی. پھر عملی میں نے بتایا کہ عملی شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کو دی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹو، غریب مسکین جو بھی جن کے پاس نہیں ہے تو ان سے بانٹو. تو ایک اور بات میں نے بتائی، اس وقت میں نے یہ بات بتائی ہے کہ 2 سال کی بات ہے. پھر میں نے ایک مفتی صاحب، ان کو بھی میں نے بتایا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، تو انہوں نے کہا نہیں حدیث میں تو ایسے نہیں ہے. وہ تو مطلب ہے کہ انہوں نے میری بات پہ توجہ نہیں دی اس میں. تو الحمدللہ کوئی 2-3 مہینے کی بات ہے، میں سورہ رحمان کی تفسیر پڑھ رہا تھا ابن کثیر. تو اس میں مجھے جو چیز ملی، میں نے پہلے یہ بیان کیا ہے پہلے بھی سورہ الکوثر میں یا اور بھی. تو مجھے دیکھیں میرے ذہن میں ایک چیز آئی، اور وہ شکر ادا کرنے کا انداز ایک تھوڑا مختلف، جو شاید میں نے نہیں کہیں پڑھا، اور ہو سکتا ہے کہیں اور میں نہیں پڑھا. تو وہاں یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ بھی آ گئی یا وہ بھی بیٹھی تھی وہاں. اچھا، پچھلے اس میں میں نے فرشتے کہہ دیا تھا، میں تصحیح کر دیتا ہوں اس کی، سورہ کوثر کا جب بیان ہو رہا تو میں نے فرشتے کہہ دیا تھا. فرشتے نہیں ہیں، جنات ہیں وہاں، جنات کی جماعت تھی. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل کر لی سورہ رحمان کی تلاوت تو صحابہ سے شکوہ کیا، کہنے لگے کہ دیکھیں تم نے خاموشی سے سنی، ٹھیک ہے، سننا بھی بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ تو نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ سکتا ہوں کہ جنات بھی بیٹھے تھے. اور جب یہ آتی تھی 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب یہ میں پڑھتا تھا تو فرشتے جواب دیتے تھے اس کا، نہیں یا اللہ ہم تو شکر گزار ہیں، ہم شکر کرتے ہیں، اگر غلطی ہوئی، اگر پہلے کوتاہی ہوئی تو میں توفیق ہم شکر کرتے ہیں. جیسے میرے ذہن میں آیا، مگر مجھے اتنی خوشی ہوئی اس پہ کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی اور کیسے اس کی تصدیق، اور میری کوئی نیت نہیں تھی کہ یہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ایسی آیت ملے اس وقت، یا ایسا کوئی ایسی کنفرمیشن تصدیق ملے کہ میرے بالکل میں ڈھونڈ نہیں رہا تھا، میں سادی تفسیر پڑھ رہا تھا تو یہ آ گیا اس میں. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی بتایا، میں نے کہا ان کو تو پہلے کا بتایا ہوا تھا، مگر ان کو کہا جو میں نے بتایا تھا اس وقت لوگوں کو کوئی، ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے، مگر ان مفتی صاحب کو میں نے بتایا، میں نے کہا کوئی حدیث نہیں، تو اس میں کوئی حدیث کے خلاف بات ہے، قرآن کے خلاف بھی بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو 31 دفعہ پڑھ کے. تو بہرحال مجھے بے حد خوشی ہوئی، میں اکثر اوقات یہ میں بتاتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں بھی شکوہ کر رہا ہے، تو یہاں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں اللہ میں ہم شکر گزار ہیں، پیچھے جو نہ شکریہ معاف کرو، آئندہ ہمیں توفیق دو شکر ادا کرنے کی. پھر ایک اور نعمت کا ذکر کیا اور سوال کیا کہ غور کرو کہ جو لوگ تم آگ جلاتے ہو اپنا کھانا پکانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہو، اس آگ کو جلانے کے لیے جو درخت یا وسائل استعمال کرتے ہو یہ کس نے پیدا کیے؟ تم نے پیدا کیے؟ جواب دیں نہیں یا اللہ ہماری کیا قدرت ہے، آپ نے پیدا کیے، یہ آپ کی طرف سے. یہ ایسا ہے کہ جب عرب اپنے سفر میں نکلتے تھے یا صحراؤں میں ہوتے تھے تو وہاں کوئی صورت نہیں ہوتی، آگ کو تو ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، نہ کوئی ماچس ہوتی تھی اس وقت، نہ کوئی ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں جھاڑیاں پیدا کی ہوئی تھیں جگہ جگہ،
جن کا ٹہنیاں وہ اتار کے تو ان کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی، شعلے نکلتے تھے. تو اس سے یہ فائدہ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تسلیم کرو کہ یہ سب میری بنائی ہوئی اور میری نعمتیں ہیں اور جس کا تم شکر نہیں کرتے، اور میری تسبیح کیا کرو، جیسا کہ اور جگہ پھر وہ تسبیح جو ہے اس کا ذکر ہے. اب تفسیر آیات 75 سے 82. جمہور فرماتے ہیں کہ ایسی قسمیں ان چیزوں کی عظمت کا اظہار بھی ہیں اور ان کی عظمت اور اہمیت کا اظہار بھی جن کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، جیسا کہ یہاں ستاروں کی قسم اور ان کے طلوع غروب ہونے کے مقامات کی قسم سے بھی کی بات کی گئی ہے. شروع میں لا کا مطلب اس لیے نفی ہے، اس کی نفی ہے جو پہلے ہو رہا تھا، اور جس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی یہاں لا سے مراد ہے کہ تم جو اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہو یہ غلط ہے، یعنی پہلے جو جھٹلانے کا ہے یہ اس کی نفی ہے. آگے جو قسم ہے وہ آگے مکمل ہے، آگے آئے گا، مگر یہ جب پہلے لا آتا ہے یا فلا آتا ہے تو اس کا مطلب کہ جو پہلے بات ہو رہی ہے اس کی نفی پہلے اور پھر آگے جو ہے وہ تصدیق. تو اور مقسوم علیہ یعنی تم قرآن کو بھی جھٹلاتے ہو یہ بھی غلط ہے. مواقع نجوم سے یہ بھی مراد لی گئی ہے کہ قرآن پاک کا بتدریج اتارا گیا ہے. گو لوح محفوظ سے تو لیلۃ القدر میں ایک ساتھ آسمان اول پر اتارا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا وقت پر جو ہے نا وہ اتارا گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، یہاں تک کہ کئی برسوں پر پورا اترا. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مواقع سے مراد، یہ بھی مختلف اس کی توجیحات یا تفاسیر ہیں کہ مواقع سے کیا مراد ہے. مواقع سے مراد ستاروں کے طلوع اور ظاہر ہونے کی آسمان کی جگہ ہیں، اور روایت ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جن کی نسبت مشرکین عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں فلاں ستارہ جس کی خاص مقام پر ہو تو بارش ہوگی یا رزق ملے گا یا کامیابی یا ناکامی، یا فلکیات جو علم ہے اس کے مطابق کچھ خیالات تھے، تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ غالباً ان کی طرف اشارہ ہے. ان سب باتوں کی نفی کی گئی ہے کہ یقین کرو کہ یہ سب صرف اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں اور ستاروں کے مقام سے نہیں. یعنی اس کی ایسٹرالوجی جو مانتے ہیں کہ جی ستارے اور ان کے وجہ سے کہ یہاں یہ ایسٹرالوجی کافی حد تک یہ نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. تو یہ اہم ہے بات یہاں. پھر فرمایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں علم ہو، کیونکہ یہ قسم اللہ قرآن حکیم کی عظمت اور اللہ کی گواہی کے لیے ہے کہ اس نے اتارا ہے، اور یہ کہ یہ محفوظ جگہ یعنی لوح محفوظ میں فرشتوں کی سخت نگرانی میں اتارا ہے، اور یہ پاک کلام ہے اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں. کیا یہ سب بتانے کے بعد بھی تم سے بے اعتنائی برتو گے؟ اس سے بہت شدید یہ بھی تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قرآن پاک کی عظمت بیان کرنے اور تم تسلیم بھی کرتے ہو کہ یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کو بے اعتنائی کرتے ہو، اس سے بے رخی کرتے ہو، اس کو رکھ دیتے ہو مہینے جس دان میں مٹی پڑ جاتی ہے بعض کا اوپر. تو یہ تو بڑا نامناسب ہے رویہ، یہ سب کے لیے ہے، وہاں ان لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی، کہ قرآن پاک ایک بہت عظیم عظمت والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پیٹھ نہیں دو، منہ نہیں موڑو. کہیں بھی قرآن جیسے میں اب یہ بھی آپ سے کہوں گا کہ یہ جو میں بھیجتا ہوں آپ کو یا یہ صورت کوئی بھی آپ کے پاس آتی ہیں آیات یا سامنے، تو کوشش کریں کہ اس کو پڑھ لیا کریں، اس کو سن لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ قرآن آپ کو سامنے آئے یا کوئی بھیجے تو آپ سوئچ آف کر دیں، یا یہ چند سیکنڈ دیکھ کے تو سوئچ آف دوسری طرف چلے جائیں. مکمل پڑھ لیا کریں تو اس میں ثواب ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑا انظار بھی ہے بہت، دیکھیں بہت انسان کو کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو انظار اور قیامت اور جزا اور سزا اور قیامت اٹھنا دوبارہ اور
اس سے تھوڑی توجہ ہٹی رہے، یہ گوشہ جو ہے یہ کوئی ڈارمنٹ ہی رہے، یہ قیامت کا اور جزا اور سزا کا اور اٹھنے کا اور حساب کتاب، اور یہ بہت میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جتنا بھی کوشش ہو کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس گوشے کو ڈارمنٹ نہیں، اس کو ایکٹیو کرنا چاہیے ذہن کے اس گوشے کو، کہ یہ جتنا ایکٹیو کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہوگا، برے اعمال سے بچنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اس کو ڈارمنٹ رکھیں گے یا اس پہ کوشش کریں گے کہ اس طرف فوکس نہ جائے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، اگر میں کروں میرا ہی نقصان ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہوئی یا آپ کو بتائی نہیں گئی یا آپ کو پتہ نہیں تو اس سے بچ جائیں گے۔ یہ تو آپ دنیا کا بھی قانون ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، تو وہاں بھی ایسے بہت دفعہ آیا ہے کہ یہ تو آپ کی ہی غلطی اگر آپ نے نہیں پڑھا قرآن اور آپ کو معلوم نہیں۔ یہ پاک کلام ہے اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اچھا، چھونے کا بھی مختلف ہیں اس میں بھی، مگر اس میں بہت زیادہ پھر تفصیل اتنی نہیں ہے۔ بہرحال چھونے کا ایک تو یہ ہے کہ فزیکلی ہاتھ سے بھی نہیں چھونا چاہیے، اور وضو کہتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے، اور بعض یہ بھی ہے کہ یہ باطنی جو ہے آپ کا وہ بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے قرآن پہ، اور اپنا جو باطن ہے اس کو بھی کافی حد تک جھنجھوڑیں، اس کو بھی پاک کر کے پھر قرآن بھی چیز اور فوکس کے ساتھ پڑھیں۔ یعنی یہاں مقصد یہ ہے کہ صرف روٹین میں یہ نہیں کہ میں نے سپارہ ختم کیا، میں نے قرآن ختم کیا اور بس چھٹی ہوگی، نہیں، یہ نہیں، یہی مطلب ہے کہ فوکس کے ساتھ دل سے پڑھیں اور پھر عمل میں بھی لائیں اس کو، اور یہ صحیح، یہ ہے قرآن مجید کی جو عظمت کا حق ادا کرنا، اس میں یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کا ثواب اپنا ہے، مگر وہاں ختم نہیں ہوتی بات۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس اتنی بڑی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ قرآن کریم جو میں نے عظمت والی کتاب آپ کو بھیجی، تو اس سے کتنی بدقسمتی ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ، اس کو پڑھے نہیں، آپ تک پہنچے، کوئی پہنچائے تو اس کو سنے بھی نہیں، اور مسلسل جو ہے نا اس سے منہ پھیرو یا اس سے جھٹلاؤ۔ تفسیر آیات 83 سے 96 تک۔ اس سے پہلے آنے والی آیات کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں سے مزید فرماتا ہے کہ جب مرنے والے پر موت اتر رہی ہوگی، اس کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی موت یقینی ہے، اس وقت ہم یعنی اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے اس شخص سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے اور تمہیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ پس اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ اس موت دینے والے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، تو تم یا جس پر تم یقین رکھتے ہو انہیں کہہ دو کہ اس کی موت کو ٹال دے۔ جب وہ مر رہا ہے تو اس وقت اس کی موت کو ٹال دیں گا۔ اگر تمہارا یقین یہ نہیں ہے کہ یہ میں ہی قادر ہوں، یا جن کو تم اوروں کو مانتے ہو کہ ان کی بھی ہے قدرت، وہ شریک جن کو مانتے ہو، تو ان کو کہو کہ یہ موت کو ٹال دے، یا مرنے کے بعد اس کی روح لوٹا دو۔ یقیناً تم ایسا نہیں کر سکو گے، جیسے کہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، سورہ الانعام کی 6 آیت، سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے، سورہ حامیم سجدہ کی 30 اور مزید جو ہے نا صورتوں میں۔ یعنی سچے پکے توحید والوں کے پاس ان کے انتقال کے وقت فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں کہ کچھ ڈر نہیں، کچھ رنج نہیں، کہ جنت حسب وعدہ تیرے لیے تیار ہے۔ پھر یہاں مقربین اور اصحاب یمین یعنی داہنے ہاتھ والوں کو ان کے جنت میں استقبال کی بشارت دی جاتی ہے، یعنی نزع کے وقت جو ہے اسی وقت بشارت مل جاتی ہے جو جنتی ہیں یا مقربین، جہاں ان کو عمدہ رزق اور راحت کی زندگی ملے گی، جبکہ بائیں ہاتھ چلنے والوں کو جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ان نافرمانوں کو دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا، جہاں ان کے لیے بدترین خوراک اور پینے کا کھولتا پانی اور آگ کا عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں متعدد دیگر مقامات پر آیا ہے۔ یہ سب قطعی طور پر حق ہے اور یہ سب یقیناً ہو کر رہے گا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم رب کی تسبیح کرتے رہو
اس صورت کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ جو تسبیح ہے یہ 2 دفعہ آئی ہے، ایک آخر میں اور ایک پہلے. اور یہ جو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ جب یہ آیت آئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اسی پہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس آیت کو رکوع میں پڑھے، اور سبحان ربی العلی اور سبح اسم ربک الاعلی، اور یہ جب آئے تو یہ سجدے میں سبحان ربی العلی. تو یہ بہت بڑی یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ یہ نماز میں جو کلمات ہم دیتے ہیں رکوع و سجود، اسی جب یہ آیت یہ صورت جب ان میں یہ آیت آئی تو انہی دونوں آیتوں سے یہ ماخذ کیا گیا ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے. ہر 5 نمازوں کوئی بھی نماز ہے نفل کوئی، سب رکوع سجود میں یہ پڑھے جاتے ہیں الفاظ اور کلمات، اور بہت ہی عظمت والے کلمات ہیں. اور ترمذی شریف میں بھی ہے، بخاری شریف کے ختم پر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بوجھل ہیں، خدا کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس پہ یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بیان ختم ہوا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور آپ کا بھی شکریہ آپ نے سنا اس کو. اور یہی درخواست ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی صورتیں اور تفسیر کوئی بھی بھیجے تو اس کو سن لیا کریں، یا آیات کوئی بھیجتا ہے تو سن لیا کریں، خود بھی پڑھیں. مگر یہ جتنی دفعہ پڑھیں گے سنیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب، اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیوں کوئی احکام جو ہے وہ 20 دفعہ کئی احکام جو ہے قرآن پاک میں، کہ یہ ریمائنڈر انسان کو ضرورت ہے ریمائنڈر کی. اور اس سے بالکل نہیں اکتائی نہیں ہے کہ وقت اس میں نکالنا چاہیے، اکتائی نہیں کہ وہ یہ تو 1 گھنٹے کی ہے تو آپ 1-2 منٹ سن کے تو سوئچ آف کر دیا، نہیں ایسے نہیں کیا کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں ہی بھیجوں، کوئی بھی اور آپ اپنی بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں، مگر کوئی بھی بھیجتا ہے تو اس کو بھی سن لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور پھر سب سے اہم اس پہ عمل کرنے کی. تو اس پہ میں جو ہے نا اجازت چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے بھی، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو قرآن سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی. مع السلامہ، مبشر محمد شاہ.